اللہ 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 اللہ۔ اچھا، ان آرگنز کو 3 مرتبہ دھونے میں بھی ایک وزڈم ہے۔ وضو میں 1 مرتبہ دھونا تو لازم ہے، فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت سے ثابت ہے، لیکن اس سے زیادہ اسراف ہے۔ اور اکثر لوگوں کو میں نے مساجد میں بھی دیکھا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان کو کہا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ جو نلکے کی ٹونٹی ہے اس کو کھول دیتے ہیں، اور اس کو کھول رہے ہیں اور پانی جا رہا ہے اور وہ ہاتھ دھو رہے ہیں اور ایک آرگن کو بار بار دھو رہے ہیں، اور کچھ جو وہم میں ملوث یا وہم میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کا تو کہنے ہی کیا۔ میں نے پہلے بھی اس گروپ میں بتایا کہ ایک آدمی تھے، وہ صبح فجر کے لیے وضو کرنے آتے تھے مسجد میں، بوڑھے تھے، ان کو وہم تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی آرگن وہ خشک ہے، وہ مکمل نہیں ہوا، کوئی وہم آتا تھا، ساری جماعت نماز پڑھ کے چلی جاتی، فارغ ہو جاتی، ان کا وضو ہی مکمل نہیں ہوتا، اور مسجد کی ٹنکی خالی کر دیتے، وہ بیٹھے ہی رہتے، وضو ہی کرتے رہتے۔ بہت سارے لوگ ہیں، پھر شیطان ان کو وہم ڈالتا ہے تمہاری ایڑی خشک ہے، تمہارا یہ آرگن خشک ہے، تم نے صحیح پڑھا نہیں ہے، تم نے صحیح کیا نہیں ہے، تو وہ پھر اسراف کرتے رہتے ہیں اور پانی بہاتے رہتے ہیں۔ اس لیے وضو کو اجر تبھی ملے گا، نورانیت تبھی ملے گی جب وہ سنت طریقے پہ کیا ہو۔ پانی بہانا اور مسلسل بہانا یہ تو اور گناہ کا موجب بن گیا۔ تو پانی کو اتنا استعمال کرنا کہ آپ نے ٹونٹی کھولی، اپنے جب آرگن کو دھونے لگے تو پھر اس کو بند بھی کر دیں۔ یہ بند کرنا، یہ دھونے کی مشقت سے بچنے کے لیے اکثر لوگ گھروں میں بھی، خواتین بھی، وہ ٹوٹی کھلی رکھتی ہیں اور وضو کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اجر اسی وضو پہ ملے گا، امپیکٹ اور اثرات اسی وضو پہ ہوں گے جو سنت کے مطابق ہوگا۔ اچھا، پھر آ جاتی ہے دانتوں کی صفائی، اور دانتوں کی صفائی مسواک سے ہو یا برش سے ہو، لیکن مسواک چونکہ اویلیبل بھی ہے اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، تو اس کو اگر اختیار کیا جائے تو بہت سارے جسمانی اور روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم اگر ہمارے دانت زردی اور میل سے بھرے ہوئے ہوں تو جو دیکھنے والی کی طبیعت ہے اس پہ بوجھ پڑتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی ویسے تو بڑا نیٹ اینڈ کلین بنا ہوا ہے لیکن یہاں سے مار کھا گیا، اور وہ سارا ایک جو دانتوں کی گندگی یا زردی ہے وہ پورے امپیکٹ کو خراب کر دیتی ہے۔ تو جب ہم رب العالمین کے دربار میں جائیں تو اس سے بڑا دربار کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو جب یہ بات ٹھہری تو پھر دانتوں کے وہ صاف کرنا بھی لازم ہے اور منہ کی بدبو کو ختم کرنا بھی لازم ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام تو ہر نماز سے پہلے بلکہ کثرت سے مسواک کرنے والے تھے، اور جب وفات ہو رہی تھی تب بھی مسواک کی طرف اشارہ کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسواک اس وقت بھی کروائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم بھی دیتا۔ تو مسواک ایک تو بدبو اور تعفن دور کرتی ہے، اور یہ جو تعفن اور بدبو ہے یہ ملائکہ کو ایذا پہنچاتی، تکلیف دیتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ملائکہ خوشبو سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، خوشبو ان کو پسند ہے، بدبو ناپسند ہے۔ جب آپ بدبودار اور گندے دانتوں کے ساتھ ذکر کر رہے ہوں اور وہ اسمیل بھی جا رہی ہو تو اندازہ لگائیں کہ اس ذکر کا کیا اثر ہوگا اور ملائکہ کا کیا حال ہوگا۔ اور وضو کے لیے نیت، جیسے ہر عمل کے لیے نیت امپورٹنٹ ہے، وضو کے لیے بھی نیت امپورٹنٹ ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث سے ملتا ہے، فرمایا جس نے وضو کرنے میں اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اور نیت یہ نہیں ہے کہ نیت کی میں نے اس وضو کی اپنے واش روم میں اور اس وقت میں کھڑی ہوں ظہر کی نماز کے لیے، نیت کی نہیں۔ ہم سب جانتے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آدمی کو یہ شعور ہو کہ میں اس وقت وضو کر رہا ہوں، یہی نیت ہے۔ اور وضو سے پہلے بسم اللہ یہ پڑھنا لازم ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن جتنا ہمیں حدیث میں سمجھ آئی ہے کہ بسم اللہ کیا اور نیت اور شعور یہ ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ کافی ہے۔ پھر یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ وضو میں ہر جو عمل ہے وہ داہنے ہاتھ سے یا سیدھے ہاتھ سے کرنے کا وہ کیوں حکم ہے، اور جو
ناک کو جھاڑنا ہے یا استنجا وغیرہ کرنا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کیوں ہے؟ تو یہ اس لیے کہ جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو لیفٹ ہینڈ پر فضیلت ہے، اور جو فضیلت کے کام ہوتے ہیں وہ فضیلت والے ہی آرگن سے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو دونوں چیزیں استعمال میں ہیں، ان میں دائیں آرگن کو مقدم رکھا گیا ہے، اور دھونے میں اور صفائی میں اور کھانے میں دائیں ہاتھ کو ہی مقدم رکھا گیا ہے، اور جو کام مقدم نہیں ہے، جو فضیلت کے کام نہیں ہیں، ان کے لیے بائیں ہاتھ کو رکھا گیا ہے۔ اس لیے جو فضیلت کے کام جیسے کھانا پینا ہے، پاک چیزیں ہیں، ان کو دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نجاست دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کو خاص کیا گیا ہے، اور ابن ماجہ میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے وضو شروع کرتے تھے، اور جو کپڑے لباس پہننا ہے وہ بھی دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اور راستے کے دائیں طرف چلتے تھے۔ تو یہ تمام جو آداب ہیں یہ فضیلت کی بنیاد پہ دیے گئے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وضو میں کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کا راز کیا ہے، مطلب کوہنیاں کون سا گناہ میں شامل ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ وضو سے ہمارے ہاتھوں کی وہ تمام رگیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دل اور جگر کو پہنچتی ہیں وہ دھونے میں شامل ہو جائیں، اور جو رگیں اور جو وینز دل اور جگر تک پہنچتی ہیں وہ کچھ ہاتھوں کی انگلیوں سے اور کچھ کونیوں سے شروع ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے کونیوں تک ہاتھ کا دھونا مقرر ہوا ہے، تاکہ تمام جو وینز ہیں وہ دھونے کے عمل میں شامل ہو جائیں، اور ہاتھوں کے اور منہ کے دھونے سے دل میں اور جگر میں تقویت پیدا ہوتی ہے، اور پانی کا اثر وینز کے ذریعے سے اندر جاتا ہے۔ وضو میں ناک کو صاف کرنے کی ایک اور حکمت بھی مجھے یاد آ گئی الحمدللہ، وہ یہ کہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی قوم ہو، وہ ناک کی جو گندگی ہے، جو رطوبتیں ہیں، ان کو ناپسند کرتے ہیں، ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ان رطوبتوں کو رفع کرنا، دور کرنا، اس کو پسند کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ناک کو اندر سے نہ دھویا جائے تو ناک کی جو جمع شدہ رطوبتیں ہیں، یہ گندگی ہے، اس سے دماغ میں برا اثر پہنچتا ہے، جو بسا اوقات سم ٹائمز وہ بہت بڑے امراض کا باعث بھی بنتے ہیں۔ پھر میں نے پہلے بتایا کہ ناک کو ہر معاشرے میں عزت اور بڑائی کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ عرب اگر کسی کو بد دعا کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ناک خاک آلود کر دے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو عزت و بڑائی کے مقام سے ذلت میں گرائے۔ اس لیے ناک کو دھونا اپنے کبر و غرور کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کسر نفسی عاجزی دکھانے کی طرف ایک قدم ہوتا ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں اور کمتر ہوں، اور میں اپنے کبر و غرور کو وہ چھوڑتا ہوں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو میں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے کا راز کیا ہے؟ تو راز یا وزڈم تو یہی ہے کہ وہ وینز جو پاؤں سے دماغ کو پہنچتی ہیں وہ کچھ پاؤں کی انگلیوں سے اور کچھ ٹخنوں سے شروع ہوتی ہیں، ان سب کو دھونے میں شامل کر لینے سے دماغ کے جو بخارات ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، اور پاؤں اکثر ٹخنوں تک ننگے بھی رہتے ہیں، ان پر جراثیم بھی اور گرد و غبار بھی پڑا رہتا ہے، اس لیے بھی دھونے کا حکم ہوا ہے۔ اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے میں یہ بھی وزڈم ہے کہ اس سے کم پہ مطلب بات بنتی نہیں ہے کہ اگر آدمی پنجے دھو لے تو باقی پاؤں پہ گرد پڑی رہے، یا جو وینز ہیں ان پہ نہ پانی پڑے، یا صرف ٹخنے دھو لے باقی نہ دھو۔ تو پاؤں کو پورے دھونا اس لیے مقرر ہوا ہے کہ اس کی جو بھی وینز ہیں جو دل تک جا رہی ہیں، ایک تو ان میں آسودگی آ جائے اور وہ انرجیٹک ہو جائیں، دوسرا جو گرد و غبار ہے جو چلنے پھرنے سے پڑا ہوا ہے وہ دھل جائے۔ اور چونکہ پاؤں جب سارے پروسیس کے بعد چلتا ہے کسی گناہ کی طرف، تو آخر میں اس کو پھر دھونا بھی ہے کہ سب اعضاء کو تو توبہ کر لی ہے، اب اس کی بھی توبہ کروائی جائے، تو یہ بھی اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے۔ اس میں ایک گردن کا مسح شامل نہیں کیا کیونکہ گردن کا مسح کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اکثر ہمارے بھائی اور بہنیں جو کسی اور اسکول آف تھاٹ سے ہیں، جو کسی اور مکتبہ فکر سے ہیں، ان کا اصرار ہوتا ہے کہ جناب گردن کا مسح کرنا ہے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ مسح نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو بیان نہیں کیا۔
اچھا، وضو کرنے سے ہم ایک تو یہ کمٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ان ہاتھوں سے جو گناہ سرزد ہو گئے آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ، زبان سے جو گناہ سرزد ہوئے، جو آنکھوں سے ہوئے، جو ذہن سے ہوئے، جو پاؤں سے ہوئے، جو ہاتھوں سے سرزد ہو گئے آئندہ نہیں کروں گا، جو دل میں کثافتیں ہیں، جو غیبت ہے، جو جھوٹ ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو برے خیالات ہیں، وہ آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور اس لیے فار دا ٹائم بینگ میں یہ آپ کے دربار میں آ گیا ہوں اپنے آرگنز کو دھونے کے لیے کہ میری یہ کمٹمنٹ ہے۔ پھر جب ہم اگلی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں یا کسی اور نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو پھر ہم یہی کمٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہم عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اب یہ نہیں کریں گے، ہم اچھا سونگیں گے، اچھی خوشبو سونگیں گے، اچھا سنیں گے، اچھا دیکھیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا سوچیں گے اور اچھے کی طرف جائیں گے اور اچھی چیز ہی کو اٹھائیں گے اور اچھے ہی کام کریں گے۔ یہ ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے ہر وضو کے وقت۔